امریکہ ایران معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات انتھک محنت کی. انہیں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS راہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے. مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا. ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے تنصیبات پر حملے. امریکہ نے تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں فضائی کارروائی کی. میزائل، ڈرون، سائٹ اور ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کا خطے میں موجود امریکی تنصیبات پر حملہ. کہا امریکی اقدام پر ایران نے مناسب جواب دیا. آئندہ بھی جارحیت کی گئی تو رد عمل مزید سخت اور وسیع ہوگا. امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے جاری بیان میں انہوں نے کہا اگر انہیں اس بات پر اختلاف ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے تو وہ فون اٹھا کر ہم سے بات کر سکتے ہیں. آپ نے ہرمز ٹول ٹیکس پر عمان نے تہران پلان کی تائید کر دی. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق عمان کا کہنا ہے آپ نے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے قواعد میں تبدیلی ہو گئی. آپ نے ہرمز سے متعلق جنگ سے پہلے کا نظام نہیں چل سکتا. آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر سروس فیس عائد ہو سکتی ہے. سروس فیس جہاز رانی اور آلودگی سے نمٹنے کی خدمات پر لی جائے گی. عمان بین الاقوامی بحری قوانین کی پاسداری جاری رکھے گا. آپ نے ہرمز میں جہازوں کی رہنمائی کی خدمات پر بھی فیس لی جا سکتی ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے امن عمل کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا. عباس اراغچی نے ایرانی عملے اور ماہی گیروں کی بحفاظت وطن واپسی پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا. اس دوران خطے اور اس سے باہر دیرپا امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کے عزم کا اعادہ کیا گیا. دونوں اکابرین نے مستقبل میں بھی قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان فون پر رابطہ ہوا. خطے کی مجموعی صورتحال اور حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. اماراتی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اتفاق اور دستخط کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی. شیخ عبداللہ بن زائد نے بحری راستوں کے تحفظ، آپ نے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کی اہمیت اجاگر کی. کہا امید ہے مذاکرات خطے میں دیرپا امن اور استحکام کا باعث بنیں گے. شیخ عبداللہ بن زائد نے کہا تنازعات کے حل کے لیے سنجیدہ سفارتکاری اور ذمہ دارانہ مذاکرات ہی بہترین راستہ ہے. ایران کی قیادت سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں، امریکی صدر کا دعویٰ. تقریب سے خطاب میں بولے کہ اب کوئی بھی ایران کا صدر بننا نہیں چاہتا. جب پوچھا گیا کہ ایران کا صدر کون بننا چاہے گا، سب نے جواب دیا نہیں شکریہ. امریکی صدر کے مطابق ایرانی لیڈرشپ خوش تھی کہ میں نے سلیمانی کو مارا. ایرانی حکومت بھی قاسم سلیمانی سے خوفزدہ تھی. Nobody wants to be the leader of Iran anymore. They said, who would like to be the president? And everyone said, no, thank you. The killing of Soleimani, people have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل نے فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق فریم ورک میں فوری سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل میں جامع مذاکرات کے لیے ایک روڈ میپ شامل ہے. ان کا کہنا تھا کہ امید ہے یہ پیش رفت لبنان میں امن اور استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی. روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے عوام ایک محفوظ، پرامن اور بہتر مستقبل گزار سکیں. یہ فریم ورک حتمی امن معاہدہ نہیں بلکہ آئندہ مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے ایک بنیادی خاکہ ہے. امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے دو اعلیٰ عہدیداروں نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ایران اور اسرائیل کے معاملے پر الگ الگ بیانات. نائب صدر JD وینس نے واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے معاہدوں پر تنقید کرنے والے اسرائیلی حلقوں کو جواب دیا. انہوں نے کہا یہ بیروت میں سویلین انفراسٹرکچر پر اسرائیلی بمباری امریکی امن کوششوں کو متاثر کر رہی ہے. دوسری طرف وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی ممالک کے دورے کے دوران اسرائیل کی فوجی مہم کا دفاع کیا اور اسے حزب اللہ کے حملوں کا جائز جواب قرار دیا. JD وینس کے بیانات کے برعکس مارکو روبیو نے کہا کہ وہ خلیجی اتحادیوں سے ایران کی تعمیر نو کے لیے فنڈز دینے کا نہیں کہیں گے. وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ نے ان بیانات پر کسی بھی قسم کے اختلافات کی تردید کی ہے. بلوچستان کے ضلع خاران اور مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی 2 تیز رفتار انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں.
25 اور 26 جون کو کیے گئے آپریشنز میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہتے ہیں خاران اور مستونگ میں فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کا مظہر ہے۔ ملک میں بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی مکمل بیخکنی تک کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خانار اور مستونگ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز نے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ پاکستان کے دشمنوں کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست دی جائے گی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا مالیاتی نیٹ ورک بے نقاب گروہ میں ملوث افراد کی گرفتار کر لیے گئے۔ بیرون ملک سے بھی پیسے منگوائے جا رہے تھے۔ گرفتار سہولت کاروں نے اعتراف کرتے ہوئے کالعدم کمیٹی سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کی تھی کہ مختلف لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے تو کیا کرنا ہے کہ دھرنے میں جا کے رولا ووٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پیسے اکٹھے کیے کر کے جا رہا تھا تو راستے میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ آج کے بعد میرا عوامی ایکشن کمیٹی اس کالعدم تنظیم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ میں پرنٹنگ پریس کا کام کرتا ہوں اور میں کالعدم تنظیم کے لیے اشتہارات بھی بناتا تھا، اور مجھے امرا نے کال کر کے کہا کہ آپ نے مختلف لوگوں سے پیسے لینے جو کالعدم تنظیم کے لیے فنڈ تھا، تو میں نے وہ پیسے مظہر اقبال سے لے کر مختلف لوگوں سے لے کر وہ پیسے میں نے جو ہے مختار کو دینے تھے، اور مختار جو ہے وہ پیسے لے کر اگلا ووٹ دینے کے لیے جا رہا تھا۔ میرا اس کالعدم تنظیم اور اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا بیٹا حمزہ یونس راولہ کوٹ دھرنے میں گیا ہوا ہے، اس نے مجھ سے دھرنے کے لیے پیسے مانگے تھے جو میں نے مظہر کو دے دیے تھے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا کالعدم تنظیم کو فنانسنگ فنڈنگ کر رہا ہے۔ ہمارا کام کالعدم تنظیم سے کسی قسم کا لین دین یا تعلق۔ آپریشن سندور میں تیاروں کے بعد بھارت نے اپنے فوجیوں کی اموات بھی تسلیم کر لی۔ آپریشن سندور میں ہمارے فوجی ہلاک ہوئے، بھارت نے سرکاری سطح پر اعتراف کر لیا۔ بھارتی حکومت نے آپریشن سندور میں مارے گئے 6 اہلکاروں کے نام سرکاری طور پر ظاہر کر دیے۔ بھارتی حکومت نے 6 اہلکاروں کے نام نیشنل وار میموریل کے رول آف آنر میں شامل کر دیے۔ KMS کے مطابق بھارتی حکومت سیاسی مفادات کی خاطر اپنے ہی فوجیوں کی قربانی چھپاتی رہی۔ فوجیوں کے ورثاء کے مسلسل دباؤ اور احتجاج کے بعد حکومت ان ناموں کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تسلیم شدہ ہلاکتوں میں صوبیدار میجر پون کمار، رائفل مین سنیل کمار، لانس نائک دنیش کمار، ایویشن ٹیکنیشین مودی مرلی، حوالدار سنیل کمار سنگھ اور سارجنٹ سریندر کمار شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے نقصانات مرحلہ وار سامنے لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے 10 انفینٹری بریگیڈ کو تباہ کیا تھا۔ صوبیدار میجر پون کمار کا تعلق اسی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ہے۔ پاکستان نے ادھم پور میں S-400 میزائل شکن سسٹم تباہ کیا تھا۔ سیٹلائٹ اور بھارت کے ریکارڈ تصدیق کر رہے ہیں یہ اہم فارورڈ بیس مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد آبنہ ہرمز سے خام تیل کی سپلائی میں بہتری آئی، جس کے باعث رواں ہفتے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ برینٹ خام تیل 17.56% کم ہو کر $71.99 فی بیرل پر بند ہوا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس 18.43% گر کر $69.23 فی بیرل پر بند ہوا۔ گزشتہ ہفتے برینٹ خام تیل $87.33 فی بیرل پر، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس $84.88 فی بیرل پر بند ہوا تھا۔